السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خالد معین اور ادب نامے میں آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ کچھ لوگوں کے لیے خاصا غیر اہم بھی ہو سکتا ہے، لیکن میری اپنی نظر میں یہ خاصا اہم موضوع ہے اور کم سے کم ہماری جو شعراء برادری ہے ان کے لیے تو یہ بہت اہم ہے اور اس پر بات ہونی چاہیے۔ اس پر بات کرتے ہوئے ذرا سا ہم کتراتے ہیں یا تھوڑا سا ایک شرم و حضوری کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن اس موضوع پر بات ہونی چاہیے۔ اور ہمارا آج کا موضوع ہے کہ شعراء نذرانے سے محروم کیوں ہیں؟ جی ہاں، شعراء نذرانے سے محروم کیوں ہیں یا کیوں رہتے ہیں؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے۔ کراچی میں اگر یہ کووڈ-19 نہ ہو تو خاصے مشاعرے یہاں ہر سطح کے ہر پیڈسٹل کے ہوتے ہیں، لیکن ایسے کتنے مشاعرے ہوتے ہیں جس میں نذرانے دیے جاتے ہیں شعراء کو؟ تو ان کی تعداد خاصی کم ہے۔ عام طور پر شاعر جو ہے وہ اپنے کسی ذاتی تعلق کی بنیاد پر کسی بھی شعری نشست میں اور مشاعرے میں چلا جاتا ہے اور وہ یہ پوچھنے میں خاصا عار محسوس کرتا ہے کہ کوئی نذرانہ ہے یا نہیں، یا میں کس طرح آؤں گا، کس طرح جاؤں گا، اگر میرے پاس گاڑی ہے تو میں پیٹرول ڈلوا کر کوئی 1 گھنٹے کی مسافت پر جاؤں گا تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، کھانا ہے یا نہیں ہے۔ یقین جانیں کہ یہاں کے بہت سارے مشاعروں میں رات کو 12 بجے بھی چند بسکٹ اور تھکی ہوئی چائے پکڑا دی جاتی ہے شعراء کو، اور شعراء بیچارے اپنی شرافت میں وہ زہر مار کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف ایسے مشاعرے بھی ہوتے ہیں جن میں جو ہے وہ بریانی کی دیگ جو ہے موجود ہوتی ہے اور ایک بریانی کی دیگ پر 70-80 شاعر نپٹا دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، 70-80 شاعر ایک بریانی کی دیگ پر نپٹا دیے جاتے ہیں اور 2-2 4-4 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچنے والے کسی جگہ پر، اور مشاعرے کے 3-4 گھنٹے الگ، اور ایک ذہنی اذیت الگ ہے، واپسی کا معاملہ الگ ہے، اور ایک بریانی کی دیگ پر وہی سارے شاعر ہوتے ہیں، وہی سارے سامع ہوتے ہیں، وہی سارے ناظرین ہوتے ہیں، وہی 80 لوگ، اور پھر 4 اور 5 شعر کی قید بھی ہے، یہ بھی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ شعراء اپنے آپ کو، اپنی عزت کو، اپنی اہمیت کو خود پہچانیں۔ یہ جو ٹھڑک ہے بھائی مشاعرہ پڑھنے کی اور کئی گھنٹے ضائع کرنے کی اور اپنی اہمیت کو کم کرنے کی، اس سے نکل آئیں، اس سے نکل آنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ خود سے یہ محسوس نہیں کرتے کہ آپ کی کوئی اہمیت ہے اور آپ خود سے یہ منوانا نہیں چاہتے کہ آپ کی بھی کوئی افادیت ہے اس معاشرے میں، آپ کو فالتو کی چیز نہیں ہے، تو یہ ہوتا رہے گا۔ آپ کے لیے آپ کو اسی طرح مشاعروں میں جو ہے وہ رگیدا جاتا رہے گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ شاعر ہیں، آپ کی عزت ہے، آپ کی ایک اہمیت ہے۔ آپ کسی بھی شعری نشست میں جائیں، مشاعرے میں جائیں، بالکل جانا چاہیے، لیکن آپ معلوم کریں کہ کیا صورتحال ہے، کتنے گھنٹے کا مشاعرہ ہے، کتنے شاعر ہیں، اور کس وقت ختم ہوگا، کھانے پینے کے لیے کیا صورتحال ہے، آنے جانے کے لیے کیا صورتحال ہے، اور کوئی نذرانہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو لیکن یہ ہم اس پر توجہ نہیں دیتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ادب کے لوگ ہیں، تو بھائی ادب کے لوگ ہیں، لیکن آپ ظاہر کسی معاشرے کے آدمی ہیں، آپ کی اپنی کوئی فیملی بھی ہوگی، آپ کا آنا جانا، بس اتنے اذیت پسند کیوں ہو گئے ہیں کہ آپ مستقل اذیت اٹھاتے ہیں، اور کیوں بار بار جو ہے وہ چند لوگوں کے اصرار پر اور چند لوگوں کے دباؤ پر پہنچ جاتے ہیں؟ یہ نہ کریں، اور اس طرح کے مشاعروں کا بھی بائیکاٹ کریں۔ ٹھیک ہے، کوئی شعری نشست ہو رہی ہے، کسی نے اپنے گھر پر کی ہے، وہ شاعر دوست ہے، ہم بھی جاتے ہیں، چلے ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کے اگر تنظیم سازی والے معاملات ہیں، مشاعرے تنظیمیں کر رہی ہیں اور وہ صرف اپنی شہرت کر رہی ہیں، واٹس ایپ پہ پھیلا رہی ہیں، فیس بک پہ پھیلا رہی ہیں، لیکن شاعر بیچارہ چارہ بنا ہوا ہے، تو اس سے نکلنا چاہیے۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب شاعر خود اسٹیپ لے گا، شاعر جب خود قدم بڑھائے گا اور یہ سمجھے گا کہ اس کی ایک اہمیت ہے، اس کے شعر کی اہمیت ہے، اور اگر وہ کہیں جاتا ہے
تو اس کا حق ہے کہ اس کو نذرانہ دیا جائے، اسے اچھا کھانا دیا جائے، اس کے آنے جانے کا انتظام کیا جائے۔ یہ نہ کریں آپ کہ ایک آپ ایس ایم ایس پر شاعر کو بلا رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں ایس ایم ایس پر ہی کہ ہاں اور نہ کا جواب دے دیں، یعنی کہ شعراء کی تعداد بہت ہے۔ تو خدا را اس سے یہ توہین نہ کریں شعراء کی۔ آپ اگر ایک کال نہیں کر سکتے، آپ ایک مشاعرہ کر رہے ہیں، آپ آرگنائزر ہیں، آپ غریب ہیں، آپ فقیر ہیں، تو آپ ہٹ جائیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو باقاعدہ پہلے تو ظاہر دعوت نامے ہوتے تھے، دعوت نامے دیے جاتے تھے، ہم نے تو وہ دور بھی ظاہر دیکھا ہے۔ چلیے اب فاصلے ہیں، دعوت نامے چلیے ٹھیک ہے، آپ واٹس ایپ کر دیتے ہیں، لیکن کال کریں، آپ تمیز اور تہذیب سے مدعو کریں۔ اگر وہ شاعر آپ کے لیے اہم ہے، اور اگر غیر اہم ہے تو پھر چھوڑ دیں اسے۔ اور جو یہ شعراء کی بہتات ہے، اگر یہ لوگ بھی طے کریں، بہت سارے معاملات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں۔ کم سے کم جس کنڈیشنز پہ مشاعرے پڑھ رہے ہیں اس سے وہ بہتر کنڈیشن میں مشاعرے پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو ہے ایک طبلے والا ہے، ایک سارنگی والا ہے، ایک عام سا غزل گائک ہے، گلوکار ہے، وہ باقاعدہ ایک ڈیمانڈ کے ساتھ پیسے اپنے طے کرواتا ہے، آنے جانے کا معاملہ طے کراتا ہے۔ اور چلیں ان کو بھی چھوڑ دیں۔ ایک نعت خان ایک دینی کام کر رہا ہے، ایک مذہبی فریضہ ادا کر رہا ہے، وہ جذبے کا بھی اظہار سمجھتا ہے وہ کر رہا ہے، سر پہ اس نے بہت اچھی ٹوپی بھی لگائی ہوئی ہے۔ وہ بھی خواتین ہوں یا مرد ہوں، دونوں، کیونکہ میں تو جنگ سے وابستہ رہا تو کلچرل پیجز کرتا رہا، تو میں نے اس منظر کو بہت قریب سے دیکھا، شروع میں حیرانی سے دیکھا، عبرت سے دیکھا، لیکن بعد میں مجھے لگا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، کیونکہ ایک نعت خواں ہے، اس کو ایک محفل آپ نے سجائی ہے، وہ اس کو گرما رہا ہے، اس کی ایک ویلیو ہے، اس کی ایک فیس ویلیو ہے، اس کی آواز کی ویلیو ہے، تو وہ مٹھائی کے ڈبے پر آپ کے اور ایک رومال پر تو نہیں آئے گا۔ تو وہ طے کرتا ہے، خاتون ہوں یا مرد ہوں، وہ طے کرتے ہیں سیدھا سیدھا معاوضہ، اس کا معاوضہ نہیں کہتے، نذرانہ کہتے ہیں۔ میں بھی مستقل نذرانہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ نذرانہ ہی ہے، لیکن وہ طے ہونا چاہیے، وہ ضرور۔ جیسے نعت خواں جو ہے، اور وہ تقریر نہیں سنتا ہے نعت خواں، میں برا نہیں کہہ رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ہر شعبے نے اپنی اہمیت کو منوایا ہے، اپنی ضرورت کو منوایا ہے۔ یہ ہمارا شاعر ہی ہے بیچارہ، آن لائن مشاعروں میں 4 گھنٹے جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور اس سے پہلے اور اس درمیان بھی کئی گھنٹوں کا سفر کر کے پہنچ رہا ہے، اور رات کو 2 بجے کھڑا ہوا ہے کہ گھر کیسے پہنچے گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہیں منتظم سے کہ بھائی اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو آپ کریم یا اوبر کروائیں، میں اسی کے ذریعے آؤں گا، اسی کے ذریعے جاؤں گا، اور جو میرا نذرانہ ہے وہی مجھے دیں۔ یہاں بہت سے ہمارے ایسے شعراء تھے جیسے دلاور فگار تھے، تو وہ باقاعدہ اپنے معاوضے کو چاہے دوسرا کوئی لے نہ لے، وہ اپنی فیس ویلیو کو طے کرتے تھے اور معاوضہ لیتے تھے، اور اچھا تھا۔ کراچی میں رضی اختر شوق صاحب نے اس ڈول کو ڈالا تھا، اور 2-4 میٹنگیں ہوئی، لوگ آئے، اور یہ طے ہوا کہ معاوضہ ہونا چاہیے۔ شاعر کی وقت اور عزت اسی میں ہے کہ وہ ایک فری فنڈ کا آدمی نہ ہو۔ میں بھی اس میں شامل رہا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب وہ سب لوگوں نے طے کر لیا تو وہ 15 دن مہینے پر بھی نہیں چلا، اور پھر چوری چھپے لوگ جو ہے اس میں اسی گروپ میں سے جنہوں نے سب نے طے کیا تھا کہ بغیر نذرانے کے نہیں جائیں گے، وہ جانے لگی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارے شعراء ہی ہوتے ہیں جو آپس میں جو سب بندی ہو رہی ہوتی ہے، جو اتحاد قائم ہوتا ہے، اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو ادب اپنی جگہ ہے، دیکھیں ادب اپنی جگہ ہے، ادب و آداب بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن ریئلٹی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اب جو دور ہے، اس دور میں فری فنڈ کے مشاعرے نہیں پڑھنے چاہیے۔ ہاں، تحائف بہت سے لوگ دیتے ہیں اور اچھے دیتے ہیں، آنے جانے کا اہتمام کرتے ہیں یا نذرانے دیتے ہیں۔ کالجز ہوں، اب یونیورسٹیاں جو ہیں وہ بھی دے رہی ہیں، کر رہے ہیں، تو یہ ہونا چاہیے۔ خدا رس منظرنامے کو بدلیں اور شعراء کو نذرانوں سے محروم مت کریں۔ اب آتے ہیں اپنے ایک بہت ہی پیارے شاعر ہمارے پیش رو تھے حسین جعفری کے 2 شعر میں سناتا ہوں آپ کو کہ ان وحشتوں کا عشق دوبارہ نہیں ہوا، ان وحشتوں کا عشق دوبارہ نہیں ہوا، ہم اس کے ہو گئے وہ ہمارا نہیں ہوا، ان وحشتوں کا عشق دوبارہ نہیں ہوا، ہم اس کے ہو گئے وہ ہمارا نہیں ہوا، بے حسن
ایک دن بھی نہیں دیکھا آنکھ نے، بے حسن ایک دن بھی نہیں دیکھا آنکھ نے، بے عشق ایک دن بھی گزارا نہیں، بے عشق ایک دن بھی گزارا نہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے، اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ کرونا سے ظاہر نمٹنا ہے، احتیاط ہی اس کا ایک بہت بڑا اس کا حل ہے۔ شیر و ادب پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ خالد معین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔